یہ سب یہ جو کل وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اور ماضی کے تجربات اور اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ فرمائیں کہ 188 کی جیت ہوگی یا 178 بھاری پڑے گا؟ اچھا ارشاد صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں نا تو یہ جو آپ کا سوال ہے جی یہ آپ کا سوال تو بڑا فیکچول ہے کہ 188 کی جیت ہوگی یا 178 بھاری پڑے گا۔ جی آپ کا یہ سوال جو ہے نا، یہ پاکستان کی سیاست کا اصل المیہ ہے۔ یہ آپ کا سوال نہیں ہے، جی یہ ایک المیہ ہے۔ جی یعنی کہ آپ سوال میں مجھے پوچھ رہے ہیں کہ 188 یعنی کہ اکثریت جو ہے جی وہ جیتے گی یا 178 جو ہے وہ بھاری پڑے گا، یعنی کہ 10 ووٹ کم ہے۔ جی اور پھر بھی ارشاد عارف صاحب حامد میر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ صحیح، یہ ہے اصل المیہ ہمارا، درست۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ارشاد صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5-2 سال پہلے چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا تو اس وقت بھی اسی طرح اسپیکولیشن تھی کہ اس وقت کی اپوزیشن کے نمبر زیادہ تھے اور ہم ایک رات پہلے پوچھ رہے تھے کیا ہوگا، اور اگلے دن غیر متوقع طور پہ جو اقلیت ہے وہ بھاری پڑ گئی تھی۔ جی تو اس وقت جب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں جی تو اس وقت بھی آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کے لیے شاید روانہ ہو چکے ہوں گے، پہنچ چکے اور ہیں ان کی آج ان سے دوبارہ ملاقات ہے۔ پہنچ چکے ہیں۔ اچھا پہنچ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان کی کوشش جاری ہے، کل یعنی کہ الیکشن ہونے ہیں، ابھی تک ان کی کوشش جاری ہے۔ اور میں نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے کافی سارے جو رہنما ہیں، میں نے پچھلے 2-3 دن میں ان سے کہا ہے، جی میں نے کہا یار یہ آپ لوگ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو صادق سنجرانی صاحب کے الیکشن کے دوران ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی اگر وہ حلال تھا تو یہ بھی حلال ہے۔ تو یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جی میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت پہ اور آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر جو 188 والا ہے اس کو ہی چیف منسٹر بننا چاہیے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 178 والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو 188 پہ حاوی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر 178 جو ہے وہ 188 پہ حاوی ہو جاتا ہے جی تو پھر اس کے بعد پھر ارشاد عارف صاحب، پھر آپ اور میں پھر یہ پھر بحث کریں گے کہ ہون کی ہوئے گا۔ جی میر صاحب اطلاع کیا ہے آپ کی؟ میر صاحب آپ کی اطلاع کیا ہے؟ یہ تو فیکٹس ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن اطلاع آپ کو کیا ہے؟ کیا یہ حاوی ہو جائے گا؟ میرے بھائی برا نہ بنانا، میں نا اپنی اطلاع آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال میں صرف یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 178 کی کوشش ہے کہ 188 جو ہے وہ اقلیت بن جائے اور 178 اکثریت بن جائے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا، وہ تاریخ آج پنجاب میں نہیں دہرائی جانی چاہیے۔ اچھا، یہ تو آپ فرما سکتے ہیں نا کہ بھئی زرداری صاحب آج کی ملاقات میں جو کوشش کریں گے، اگر وہ کامیاب ہوئی تو وہ عمران خان پر بھاری پڑیں گے یا چودھری پرویز الہی پر بھاری پڑیں گے؟ دیکھیں، یہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ ایک پنچنگ بیگ ہے۔ جی ان کو شہباز شریف صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں، ان کو حمزہ صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کیا سٹیک ہے پنجاب میں؟ جی پنجاب میں تو ان کے 7 ایم پی ہیں۔ جی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ یہ کیا جا رہا ہے، نون لیگ کی طرف سے ان کو بار بار یہ جو ہے نا کچوکا لگایا جاتا ہے، کو خنجر کی نوک یا کانٹا چبویا جاتا ہے کہ زرداری صاحب دیکھیں ہم نے تو آپ کے کہنے پہ جی پرویز الہی صاحب کو اپنا چیف منسٹر کا امیدوار بنایا تھا۔ صحیح۔ دیکھیں سر، ہم نے آپ کو کہا تھا یہ بندہ ناقابل اعتبار ہے سر، دیکھیں لیکن آپ نے بڑا زور لگایا سر، ہم نے آپ کی بات مانی۔ دیکھیں سر اب یہ پھر ہم نے اس کو بنایا اپنا امیدوار، تو وہ جناب آپ کو ڈچ کر کے زرداری صاحب آپ کو ڈچ کر دیا، زرداری صاحب آپ کو ڈچ کر دیا جی پرویز الہی نے، سر آپ کو ڈچ کر دیا، چونا لگا دیا آپ کو، وہ دوسری طرف چلا گیا۔ وہ زرداری صاحب غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ مینو چونا لاتا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ پھر چودھری شجاعت کے پاس 1 دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے۔ تو آج بھی زرداری صاحب جب جائیں گے تو انہوں نے ایک تحریری ایک عرضداشت بھی پیش کیا ہے چودھری شجاعت صاحب کی خدمت میں، جس کو آپ ان کا خط کہہ لیں۔ اچھا، اور اس میں انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو یہ کہا ہے جی کہ یہ عمران خان نے پرویز الہی کو میری وجہ سے اپنا امیدوار بنایا ہے، کہ اگر میں اس کو اپنا امیدوار نہ بنواتا، اپنا اور نون لیگ کا امیدوار نہ بناتا، تو عمران خان اس کو کبھی اپنا امیدوار نہ بناتا۔ لہٰذا اس کو کہیں کہ یہ دوبارہ ہمارا امیدوار بنے، اور اگر یہ ہمارا امیدوار نہیں بنے گا تو پھر میری اور اس کی جو ہے نا وہ پھر ذاتی لڑائی ہے۔
تو یہ میرا خیال ہے کہ لڑائی تو اصل میں نون لیگ کی ہے، لیکن نون لیگ جو ہے وہ بڑے ایک شاطرانہ انداز میں آصف زرداری صاحب کو انہوں نے آگے لگا دیا، اور روزانہ لاہور میں مظاہرے ہو رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف، اور کام وہ نون لیگ کا کر رہے ہیں۔ منسٹر بن جائیں گے تو اس کے بعد جو مرکزی حکومت ہے اس کو ضرورت پڑے گی ایک ایسے کانٹیکٹ کی، ایک ایسے برج کی کہ جو عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان کو ورکنگ ریلیشن شپ پیدا کرے، کوئی سہولت کاری کا کام کرے، ان کے درمیان کوئی مذاکرات شروع کروائے۔ تو اس کے لیے پرویز لائی صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کردار کو اگر نبھانے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس میں بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ اس میں ان کی رائے بھی شامل ہے، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرویز لائی صاحب کو مشترکہ امیدوار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو چوروں کی حکومت ہے، یہ تو چور ہیں سارے، تو میں چوروں کے ساتھ اشتراک کیسے کروں۔ لیکن ایک میری انفارمیشن یہ بھی ہے کہ جو ایک کاف لیگ کا ایم پی اے پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، اس کے ساتھ بھی پرویز لائی صاحب کا رابطہ جو اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور اب عمران خان صاحب کے ساتھی جو ہیں وہ اس کو لوٹا کہہ رہے ہیں، اس کو غدار کہہ رہے ہیں، لیکن پرویز لائی صاحب نے اس کے ساتھ رابطہ کر لیا اور وہ اس کو دوبارہ اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی وہ کل واپس بھی آ سکتے ہیں اگر پرویز لائی صاحب کامیاب ہوئے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو علاج کرانے گئے تھے، آپ کی تو ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی ترکی میں، تو آپ کی تو طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو بس آپ نے چیک اپ کرا لیا ہے، اب آپ واپس آ جائیں، واپس آئیں اور ووٹنگ میں بیٹھیں، اور ہم آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں، تحریک انصاف آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ اچھا میر صاحب اگر آپ کی ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، 178 188 پہ بھاری ثابت ہوتے ہیں اور یہ اپسیٹ ہوتا ہے، تو پھر سیاست پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ عمران خان صاحب یہ شکست برداشت کر لیں گے، ہضم کر لیں گے؟ عمران خان صاحب نے تو جو ایک ان کو آئینی شکست ہوئی ہے اس کو ابھی تک برداشت نہیں کیا، تو میرے خیال سے یہ جو شکست ہوگی یہ غیر آئینی شکست ہوگی۔ تو عمران خان صاحب اس کے بعد بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہو جائیں گے، اور ابھی تک جو انہوں نے کچھ لحاظ رکھا ہوا ہے بہت سے معاملات میں، میرا خیال ہے پھر وہ بہت زیادہ بد لحاظی کا مظاہرہ کریں گے، اور تحریک انصاف کے وہ رہنما جنہوں نے عمران خان کو روک رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاستی اداروں کے ساتھ محاذرائی کیے بغیر صرف شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ محاذرائی کریں، تو پھر ان لوگوں کا جو ایک بیانیہ ہے پارٹی کے اندر وہ ناکام ہو جائے گا۔ میں اس میں ان کا نام بھی بتانے کے لیے تیار ہوں، اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ عمران خان صاحب کو یہ منتیں ترلے کرتے ہیں کہ جناب آپ اداروں سے محاذرائی نہ کریں، لیکن اگر کل 178 جو ہے وہ 188 پہ حاوی آ جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر عمران خان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا میر صاحب، ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں پچھلے کچھ مہینے سے ایک کیفیت کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی سی رہی، اب کل کے الیکشن کے بعد کوئی بھی منتخب ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بحرانی کیفیت ایٹ لیسٹ ختم ہو جائے گی اور کچھ استحکام کی جانب جائیں گے؟ دیکھیں، اگر تو پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بنتے ہیں تو ایک طرح سے نا بہت سے لوگوں کا غصہ ہے، ایک بے چینی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تو ہے نہیں ہیں، وہ تو کاف لیگ کے امیدوار ہیں، اور آپ اور میں بار بار جو ہے وہ عمران خان کو یاد دلاتے رہے ہیں کہ یار یہ تو وہی ہے نا جس کے بارے میں تم کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، تو اب ڈاکو کو تم چیف منسٹر بنا رہے ہو، تو ٹھیک ہے وہ بننے دیں اس کو۔ اگر ان کا اتحاد ہے، اگر عمران خان کا ڈاکو کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے اور اس کی صرف 10 سیٹیں ہیں، اور لیکن عمران خان اس کو چیف منسٹر بنانے کے لیے تیار ہے، بننے دیں آپ بھائی، اس کو کیوں آپ غیر جمہوری انداز میں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی لائلٹیز تبدیل کرا کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کل ہاؤس میں ہی نہ جائیں، اور جو لوگ اس وقت وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ہوٹل میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے، وہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہیں پہ رہیں لیکن کل آپ ادھر آ کے ووٹ نہ دیں۔ تو میرا خیال ہے نا اس سے پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کا اس سسٹم پر جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں میرے جیسا آدمی جو کہتا ہے جی کہ جمہوریت ہونی چاہیے پاکستان میں،
آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمانی نظام ہی پاکستان میں چلنا چاہیے. تو میرے جیسا آدمی جو ہے نا، میرا بھی موقف کمزور پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل اکثریتی جماعت جو ہے وہ اگر اس کا بندہ چیف منسٹر نہیں بنتا تو یہ پاکستان کے آئین کی بہت بڑی شکست ہوگی، یہ پاکستان کی جو پارلیمانی روایات ہیں یہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تعلیمات ہے اس سے ایک کھلم کھلا انحراف ہوگا.